اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان 1446 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے، اور ماہ مبارک رمضان کے متعلق پروگرام رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے عنوان سے ہونے والے اس سلسلہ وار پروگرام کے پہلے جلسے کا آغاز کر رہا ہوں۔ شب اول ماہ مبارک رمضان میں حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ ہمارے مہمان ہیں۔ میں قبلہ و کعبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور انتظامیہ کمیٹی خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پہلے تو میں اپنی جانب سے اور خاتم الانبیاء لائبریری کے تمام اراکین کی جانب سے اور آپ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی جانب سے ماہ مبارک رمضان کی آمد پر اس دور کے امام صائم حقیقی قائم آل محمد امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کی خدمت اقدس میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام مومنین تمام سننے والوں کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل کے امتیاز کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حاضر رہے اس کا فرض ہے کہ روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو وہ اتنے ہی دن دوسرے زمانے میں روزے رکھے۔ خدا تمہارے بارے میں آسانیاں چاہتا ہے، زحمت نہیں چاہتا۔ ماہ مبارک رمضان، لفظ رمضان کو ہم اگر دیکھیں گے تو رمضان کے مادے سے جلا دینے کے معنی میں ہے، البتہ اس طرح جلانا جس میں دھواں اور راکھ نہ ہو۔ اس مہینے کا نام اس وجہ سے رمضان رکھا گیا ہے کہ اس میں انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں اور وہ نابود ہو جاتے ہیں۔ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ وہ اکیلا مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور شب قدر بھی اس مبارک مہینے کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابیں اسی مبارک مہینے کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ اس مبارک مہینے کی فضیلت کو اور عظمت کو بیان فرما رہے ہیں اپنے ایک خطبے میں، کہ جو خطبہ انہوں نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو دیا تھا،
طولانی خطبہ ہے جس کے چند فراز آپ حضرات کی خدمت میں اور ان مفاہیم کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ آشکار ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں اپنے اس خطبے کے اندر، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ سبحان شہر هو عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر ہے، جس کے دن باقی دنوں سے بہتر ہیں، اور جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر اور افضل، اور جس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے اور وقت سے بہتر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے اپنی ضیافت اور مہمانی کی دعوت دی ہے، اور جس میں تمہیں خدا نے صاحبان عزت اور عظمت میں سے قرار دیا ہے۔ تمہارا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح شمار ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ سونا بھی پروردگار عبادت شمار کرتا ہے۔ تمہارے اعمال اس مہینے میں قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ پس رسول اللہ فرماتے ہیں، پس تم صاف اور سچی نیت اور پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ خداوند عالم سے سوال کرو کہ اللہ تمہیں اس بابرکت مہینے میں روزے رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ قبلہ و کعبہ۔ چونکہ آج ماہ مبارک رمضان 1446 ہجری کی پہلی شب ہے، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ شب اول ماہ مبارک رمضان اور پہلے روز کے کیا کچھ مخصوص اعمال ہیں؟ جی ہاں، اس مبارک مہینے کی جو آج پہلی شب ہے، کچھ مشترک اعمال ہیں کہ جو اس پورے ماہ مبارک رمضان میں وارد ہوئے ہیں، اور کچھ مخصوص اعمال ہیں کہ جو ہر شب سے مخصوص ہیں۔ اور آج کیونکہ پہلی شب ہے، اس کی شب کے حوالے سے بھی اور کل دن کے حوالے سے بھی جو اعمال وارد ہوئے ہیں وہ آپ ناظرین اور سامعین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے تو غسل ہے کہ جو اس کی شب میں بھی وارد ہوا ہے، اور کل آنے والے دن میں بھی غسل کی بہت بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے، اور اس غسل کے طریقے اور آداب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر 30 چلو پانی انسان اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے تو یہ سال بھر تک تمام دردوں اور بیماریوں سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک دوسرا غسل کے ہی سلسلے میں، اور ایک چلو آر کے گلاب اگر انسان اپنے چہرے پر ڈالے تو پروردگار ذلت اور پریشانی سے انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ چاہے وہ تھوڑا سا ہی ار کے گلاب ہو، اگر انسان اپنے چہرے پر اسے ڈالے گا تو سال بھر سرسام سے اس بیماری سے بچا رہے گا۔ پھر آج کی شب میں اور کل کے دن میں بھی کہا گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے صدقہ دے۔ نماز صبح کی طرح 2 رکعت ہے، حمد و سورے کے ساتھ اسے پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدقہ دے۔ اس کی انتہائی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر کچھ نمازیں اور دعائیں آج کی شب سے بھی اور پورے ماہ مبارک رمضان میں بھی وارد ہوئی ہیں، اور ان کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام رات بھر نماز میں گزارتے تھے اور صبح میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔
بڑے مفاہیم اس دعا کے اندر آئے ہیں. پھر دعائے سحر ہے، اس کے پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے. اور پھر کچھ مخصوص دعائیں ہیں، یا علی یا عظیم ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے. اور بہت سی دعائیں دیگر جیسے دعائے کمیل وغیرہ. اور آج کی شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنے کا بھی بہت ثواب ہے. پھر 2 رکعت نماز ہے کہ جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد سورہ انا فتحنا اس کی تلاوت ہے. اس کا بھی بے حد ثواب جو ہے بیان کیا گیا ہے. کتاب الوسائل میں حضرت امام علی علیہ السلام سے کہ انہوں نے رسول اللہ سے ایک روایت کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اول شب 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ جس کا طریقہ میں آپ ناظرین اور سامعین کے لیے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید 25 مرتبہ جو ہے اس کی تلاوت کرے ہر رکعت میں. جس کا ثواب اگر آپ سنیں گے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے اجر و ثواب میں اس کو صدیقین اور شہداء کا ثواب عطا کرے گا، اور اس کی مغفرت کر دی جائے گی کہ جو یہ 4 رکعت نماز اس طریقے سے جو بیان کیا ہے وہ پڑھے گا. اور روز قیامت اس انسان کو فائزین میں سے اٹھایا جائے گا، یعنی جو بلند مرتبہ لوگ، جو کامیاب لوگ ہیں ان میں سے اٹھایا جائے گا. پھر مستحب ہے اس میں ایک اور 2 رکعت نماز کہ جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ الانعام یہ پڑھا جائے. اور ابن قرآن نے ایک روایت جو ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام سے کہ امام تقی علیہ السلام نے فرمایا، جسے شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے، کہ اس پورے مبارک مہینے ماہ رمضان میں 1000 رکعت نماز مکمل کرنا ہے، جس کا آغاز آج ہی کی شب سے ہوتا ہے. اس کے پہلے 2 عشرے اس ماہ مبارک رمضان کے، یعنی 20 ماہ مبارک رمضان تک یہ 20 رکعت نماز ہر شب میں پڑھنی ہے. جس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب و عشاء کے بیچ 8 رکعت نماز اور 12 رکعت نماز جو ہے عشاء کے بعد پڑھے گا. جس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے نماز صبح پڑھتا ہے حمد و سورے کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا ہے. تو ان 2 عشروں میں 20 دنوں میں ملا کر کے یہ 400 رکعت نماز ہو جائے گی. پھر جو اس مبارک مہینے کا آخری عشرہ ہے اس میں ہر شب 30 رکعت نماز پڑھنا ہے، جس میں 8 رکعت نماز مغرب و عشاء کے بیچ اور 22 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے. اور یہ 300 رکعت ہو جائے گی 10 دنوں میں. اور یہ 20 دن اور 30 دن 10 دن جو ملا کر کے یہ 700 رکعت ہو جاتی ہے. اور 3 شبہائے قدر 19 21 اور 23 کو 100 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. تو یہ کل ملا کر کے 1000 رکعت نماز اس ماہ مبارک رمضان کی نوافل اور اس میں آئی ہے. اس کا بے حد ثواب ہے. قبلہ آپ دعاؤں کے سلسلے میں بیان فرما رہے تھے، یہ جو اول شب ماہ مبارک رمضان کی دعا ہے اس کے کیا پیغامات ہیں؟ اس سلسلے میں قبلہ کچھ بیان فرمائیں. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا کہ کچھ اس مبارک مہینے کی مشترک دعائیں ہیں جنہیں ہر شب یا ہر روز میں یا بعض کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اسی طریقے سے کچھ دعائیں مخصوص ہیں ہر دن سے، آپ اسے مفاتیح الجنان کے اندر پائیں گے. تو وہ چھوٹی چھوٹی مخصوص دعائیں، تو جو دعا پہلی ماہ مبارک رمضان کے لیے آئی ہے جسے میں آپ سننے والوں کے لیے تلاوت بھی کر دوں اور ترجمہ بھی اس کا بیان کر دوں کہ، اور خاص کر جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ اس میں کیا مفاہیم اور کیا دروس ہمارے لیے اس میں آئے ہیں، تاکہ وہ بھی آپ لوگ اس کی طرف سننے والے اور دیکھنے والے متوجہ ہو جائیں.
اس میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جل سیامی فیہ سیام الصائمین، کہ خداوندہ آج اور اس بابرکت مہینے میں میرے روزے کو حقیقی اور واقعی روزے داروں جیسا روزہ قرار دے۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، اور خدایا آج اور اس بابرکت مہینے میں میری نماز اور میری عبادتوں کو حقیقی نماز اور حقیقی عبادت گزاروں کی نماز اور عبادت کی طرح قرار دے۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، کہ پروردگارا آج کی شب یا آج کے اس روز اور اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے اپنی یاد سے غافل اور لوگوں جیسی نیند سے، جو غافل لوگ ہیں ان جیسی نیند سے مجھے بیدار کر دے۔ اور وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اور اے عالمین کے رب آج اور اس بابرکت مہینے میں میرے گناہ بخش دے۔ واعف عنی یا عافیا عن المجرمین، اے گناہگاروں کو معاف فرمانے والے مجھے معاف فرما دے۔ یہ مختصر سی دعا، اس میں کچھ مضامین اور مفاہیم اور دروس جو ملتے ہیں وہ مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حقیقی نماز، اس کی توفیق اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ روزہ ہی نہیں بلکہ حقیقی روزہ، اس کی توفیق اگر پروردگار ہمیں سے دعا سے یہ درس ملتا ہے وہ ہمیں عنایت فرمائے، اور غفلت سے بیداری، غفلت اور گناہوں کی بخشش، یہ کچھ دروس ہیں کہ جو اس مختصر سی دعا سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں بھی اپنے سننے والوں کے لیے کچھ بیان فرما دیں۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں خود قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ جو سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت ہے، ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اے ایماندارو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم اس کی وجہ سے گناہوں سے بچ جاؤ، تقوی اختیار کرو، جو کہ مقصد روزہ ہے کہ پروردگار نے روزے کو اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی بے حد فضیلت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث مبارکہ کے اندر روزے کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام روزے کے فلسفے کو بیان کرتے کہ اللہ نے اس روزے کو کیوں فرض کیا ہے۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ مالدار اور فقیر برابر ہو جائے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے کہ ایک مہینے کے لیے وہ اپنے بندوں کو روزہ اور فاقہ کشی کر کے اپنے اس خزانے کو پر کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت میں اس انسان کو تقوی اور پرہیزگاری اور اس انسان کے اندر وہ احساس کہ ایک فقیر اور مسکین جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے، اس انسان کو ایک دوپہر کے کھانے سے روک کر کے یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ کوئی فقیر بھی ہوگا کہ جس کو 3 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، تو اس کو کیسی بھوک اس کی ہوگی۔ تو اس مبارک مہینے میں روزے کو فرض کر کے اللہ در حقیقت انسان کو درس انسانیت اور آدمیت اور ہمدردی دینا چاہتا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہم روزے کے ہی سلسلے میں کہ جسمانی روزہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب کے خوف اور اجر و ثواب کی خواہش میں اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ یہ
ایک وہ روزہ ہے جسے عام طور پر روزہ کہا جاتا ہے، لیکن دل کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ حواس خمسہ کو باقی گناہوں سے روکا جائے اور دل کو برائیوں کے تمام اسباب سے خالی کیا جائے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے پرہیز کرے، بلکہ ان کے آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے بے شک، کہ وہ چیزیں کہ جن کا دیکھنا حرام ہے ان سے اپنی آنکھوں کو انسان محفوظ رکھے۔ انسان کی زبان کو بھی روزے سے ہونا چاہیے بے شک، کہ جو کہنا جائز نہیں ہے وہ اپنی زبان سے نہ کہے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے۔ یعنی انسان کے اعضاء اور جوارح جو ہیں وہ بھی روزے سے ہونا چاہیے، اور انسان کا دل حسد اور وہ تمام تر قلبی جو بیماریاں ہیں ان سے انسان کا قلب جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو۔ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ قبلہ، چونکہ آپ نے اس سے پہلے جو دعا کے سلسلے میں بات کی ہے، دعا میں آپ نے ایک موضوع غفلت پہ بات کی ہے، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ غفلت کیا ہے، اور اپنے سامعین کے لیے آپ یہ بھی بیان فرما دیں کہ غفلت سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ دیکھیے، غفلت جسے روایات کے اندر کہا گیا کہ غفلت گمراہی ہے، غفلت کو آپ یوں سمجھیے کہ مثلا انسان دنیا میں اتنا غرق ہو جائے، محو ہو جائے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھے، یہ غفلت ہے، اور اس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ روایات کے اندر یہاں تک کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب شیطان جیسا دشمن موجود ہو تو پھر غفلت کیسی؟ انسان کو ہرگز، اور غفلت کے کچھ آثار و نتائج ہیں، کچھ اثر ہیں کہ مثلا جہل و نادانی ہے، کہ خود امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہالت و نادانی غفلت کا سبب بنتی ہے، کہ انسان اگر جاہل ہے، نادان ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غفلت کی طرف، وہ نادانی اور جہالت اسے کھینچے گی۔ پھر ایک مقام کے اوپر جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ غفلت جو ہے وہ قساوت قلب کا باعث بنتی ہے، کہ جو انسان غافل ہے وہ قسی القلب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ یہی غفلت اگر طولانی ہو جاتی ہے تو روایات کے اندر آیا کہ انسان کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ دل کا اندھا ہونا اسی غفلت کی بنیاد پر، کہ انسان اگر غفلت کا شکار ہوگا تو انسان کا دل اندھا ہو جائے گا۔ پھر غفلت جو ہے اعمال کو فاسد کر دیتی ہے، اور یہاں تک کہ روایات کے اندر آیا ہے اور خود قرآن مجید نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روزی اور تنگ دستی کا باعث بنتی ہے یہ غفلت، کہ جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کی جس کو میں صرف خلاصتاً غالباً سورہ طٰہٰ کے اندر وہ آیت کریمہ آئی ہے، آیت 124، اس کا صرف ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں، جو شخص میری یاد سے روگردانی کرتے یعنی غفلت کرے گا وہ تنگ زندگی گزارے گا، اور قیامت کے دن ہم اسے نابینا محشور کریں گے۔ عزیز دوستو، غافل کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں، انسان کو غفلت سے جو ہے بچنا چاہیے۔ اور آپ نے غفلت کے اسباب اور مال سے اس کے بارے میں اپنے سوال کیا ہے کہ غفلت جو ہے وہ تمہارے مال اور اولاد جو ہے یہ غفلت کا باعث بن جاتے ہیں، اسباب یعنی اس کی غفلت کی کہ کیسے انسان غافل ہوتا ہے، کبھی مال باعث بنتا ہے غافل ہو جانے کا، کبھی جو ہے اولاد باعث بنتی ہے اس غفلت کی، کبھی مادی وسائل ہیں جب انسان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کبھی دنیا طلبی ہے، یہ وہ تمام امور ہیں، دنیا کی حرص ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آیا ہے یہ تجارت بھی تمہیں جو ہے وہ خدا کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور وہاں پہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اے جوان مردو، کچھ ایسے جوان مرد بھی ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یاد خدا سے غافل نہیں کرتی ہے، شہوت کی پیروی ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو غفلت کی طرف اور غافل کر دیتی ہیں۔ جزاک اللہ ابن کعبہ، آپ کا بہت بہت
शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे इस प्रोग्राम की रौनक बने। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये प्लेटफार्म दिया कि हम उलूम आले मोहम्मद को अपने सुनने वाले और देखने वालों के सामने बयान कर आप तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ये सिलसिले रमज़ानुल मुबारक की अहमियत व फ़जीलत के अनवान से जारी रहेंगे। नाजरीन से गुजारिश है कि प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए अपनी मुफीद आरा से ज़रूर नवाजें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा पेश फरमाएं, और अगर नाजरीन में किसी का कोई सवाल भी हो रमज़ानुल मुबारक के मुतल्लिक, कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकता है। इंशाअल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में उलमाए कराम के ज़रिए आपका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।